آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ طواف بھی نماز کی طرح ہے، فرق یہ ہے کہ نماز کے اندر تم بات چیت نہیں کر سکتے، نماز کے اندر تم کھا پی نہیں سکتے، لیکن طواف کے اندر یہ شرط نہیں ہے۔ طواف کے اندر انسان جو ہے وہ بات بھی کر سکتا ہے، طواف کے اندر انسان کھا پی بھی سکتا ہے، اور اسی طرح حجر اسود کا استلام کرنا۔ حجر اسود اصل میں جنت کا پتھر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حجر اسود کو اللہ رب العزت نے جنت سے اتارا تھا، یہ دودھ کی طرح بالکل سفید تھا، بعد میں جو ہے بنی آدم کے گناہوں کی وجہ سے بوسہ دے دے کے جو اس پتھر کا جو رنگ ہے وہ کالا ہو گیا۔ اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ وہ جو پتھر ہے اس میں جان نہیں ہے، لیکن بندوں کی گناہوں کی وجہ سے وہ بھی کالا ہو گیا ہے، تو ہمارے جو دل ہیں وہ بھی گناہوں کی وجہ سے کالے ہو جاتے ہیں، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر سیاہ داغ لگ جاتا ہے، پھر جو گناہ کرتا جا رہا ہے تو اس کا جو ہے وہ پورے کا پورا دل کالا ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی آدمی حجر اسود کو بوسہ نہ دے سکے تو وہ کیا کرے؟ تو اس کے لیے ایک حدیث کے اندر آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ غالباً حجۃ الوداع کے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر سوار تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ طواف کر رہے تھے، اور بوسہ دینے کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ایک لکڑی تھی اس سے اشارہ کر رہے تھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس لکڑی کو بوسہ دیتے تھے۔ معلوم ہوا کہ اگر زیادہ رش ہے تو بندہ اگر حجر اسود تک نہیں پہنچ سکتا تو دور سے جو ہے وہ سلام کرے، اس کو یہی بوسہ دینے کے مترادف ہے، یعنی یہی تو بوسہ ہے اس بندے کا۔ دوسری بات یہ کہ مقام ابراہیم اور یہ حجر اسود جو ہیں یہ دونوں جنت کے پتھر ہیں، اللہ رب العزت نے انہیں جو ہے جنت سے نیچے نازل کیا تھا، تو دونوں کا نور جو ہے وہ چھین لیا گیا، ختم کر دیا گیا۔ اگر ان کا نور ختم نہ کیا جاتا تو مشرق و مغرب، جنوب و شمال جو ہے اس سارے کے سارے کو روشن کر دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے نے حجر اسود کو بوسہ دیا، یعنی ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت اس حجر اسود کو اٹھائیں گے، اور اس حجر اسود کو اللہ رب العزت دو آنکھیں دیں گے، لہو عینان یبصر بہما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے لیے دو آنکھیں ہوں گی، جن آنکھوں سے وہ جو ہے دیکھے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کے لیے ایک زبان بھی ہوگی جس سے وہ بات کرے گا۔ جس بندے نے اس کو ثواب کی نیت سے اور صدق کے دل سے بوسہ دیا، یہ قیامت کے دن اس بندے کے حق میں جو ہے گواہی دے گا